بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن کرنی ہے۔ یہ جو آج ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی گفتگو میں کروں گا وہ اگر واقعی اس پہ ہم عمل شروع کر دیں تو بالکل لائف چینج ہو جائے گی۔ یعنی جس لائف کو ہم گزار رہے ہیں شاید وہ 180 ڈگری تک چینج ہو جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑھیا تھی، وہ بڑھیا بہت ہی زیادہ غریب تھی، بہت زیادہ غریب، اتنی زیادہ اس پہ مفلسی تھی کہ اس کے پاس دوائی کے نہ پیسے، نہ صحیح طرح کھانے پینے کے پیسے، اکیلی تھی۔ ایک بیٹا تھا، وہ باہر گیا ہوا تھا، تو وہ بیٹا بھی اس کو مہینے کے مہینے ایک خط بھیجتا تھا۔ وہ خط ظاہر ہے بڑھیا تو اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو وہ کیا کرتی تھی، اس خط کو چوم لیتی تھی، ایسے ماتھے پہ لگاتی تھی، ایسے چہرے پہ لگاتی تھی پیار محبت سے، اور اس کے بعد اس خط کو رکھ دیتی تھی۔ اوبیسلی اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو لیکن اپنی محبت کا اظہار وہ پراپر اسے کرتی تھی کہ یہ جو میرے بیٹے کا خط آیا۔ اب ہر مہینے خط آتا تھا، تو ہر مہینے اس کا وہی ایک جو پرانا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، پیار اور محبت کا اظہار کرنا اور اس کے بعد خط جو ہے اس کو رکھ دینا۔ بڑھیا بیچاری اسی حالت میں مر گئی۔ جب اس کو کفن دفن کے لیے لوگ آئے تو دیکھا کہ اس کے پاس کہیں اوپر ایک شیلف پہ کچھ خط جمع ہوئے گئے۔ اوبیسلی ہر مہینے خط آتا تھا تو وہ کافی سارے خط اس کے پاس اکٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگوں نے خط اٹھائے، وہ دیکھا کہ بیٹے کا خط ہے، جب اس کو کھولا انویلپ کو تو اس کے اندر سے چیک نکلے، چیک، اور وہ چیک پیسوں والے، کیش کیے جا سکتے تھے۔ اگر بڑھیا انہیں کھول کے کیش کرواتی تو اپنی حالت بدل لیتی، اپنی دوائیاں خریدتی، اپنے گھر کھانے پینے کی چیزیں خریدتی، یا اپنا اور باقی گھر کو سیٹ کرتی، یا جو بھی اپنی زندگی کو چینج کر لیتی۔ لیکن کیونکہ بڑھیا نے اس خط کو نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، ہاں بہرحال اس نے پیار اور محبت کا اظہار اس سے ضرور کیا خط سے، تو ویسی کی ویسی بیچاری جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، آج یہی کام ہم قرآن کریم کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو چومتے ہیں، اچھی طرح ماتھے پہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد کہیں اوپر اسے رکھ دیتے ہیں۔ یہ احترام اور محبت اوبیسلی کرنا چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس سے ایک قدم آگے ہم قرآن مجید کو کیش نہیں کروا رہے۔ کیش سے مراد یہ کہ ہم اس سے جو پروفٹ لینا چاہیے تھا، جو فائدہ ہمیں اس سے حاصل کرنا چاہیے تھا، بیسیکلی ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو وہی بڑھیا والا کام کہ پیار اور محبت کا اظہار کیا اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا، اپنی لائف کو چینج نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی، یعنی ایک شخص نے فرض کر لیں کہ ایک آیت پڑھی، اس آیت کو اس نے پڑھا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس نے پڑھا ڈسٹرکشن فار دوز ہو آر اسکینڈل مونگرز اینڈ بیک بیٹرز، یعنی اس نے یہ کہا کہ تباہی اور بربادی ہے ایسے شخص کی جو غیبت کرے اور عیب ٹٹولے۔ لیکن اس کو نہ اس نے ترجمہ اس کو اردو میں پڑھا، نہ انگریزی اتنی آتی ہوتی لوگوں کو، سارا سلیبس انگلش میں پڑھتے ہیں، نہ اس کو اس نے انگلش میں پڑھا۔ اب اس نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا کہ میں نے یہ جو سورت پڑھی ہے اس میں میں نے پڑھا کیا ہے۔ وہ سورت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر میں وہ غیبت شروع کر دیتا ہے یا عیب ٹٹولنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل میں اس نے چینج ہی نہیں کیا۔ اس نے جو پروردگار کا، یعنی جو ہمارے بنانے والا ہے، جس نے جو ہم سے بات کر رہا تھا، اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ شیطان اور جانور یہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت جی، شیطان تو چلو سمجھ آتی ہے جہنم میں جائے گا، یہ جانور کیوں جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے تم میری بات سمجھے نہیں۔ دیکھو، جو علم رکھتا ہو اور عمل نہ کرے یہ شیطان ہے، یعنی یہ ادا جو ہے شیطان والی ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے یہ جانور ہے، گویا جانوروں والی ادا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ کم از کم اپنی زبان میں، جس زبان میں بھی، اردو میں، انگلش میں، جس میں ہم مہارت رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی حالت کو چینج کرنے کی، جسٹ نالج کے لیے نہیں کہ ایک نالج بڑھ رہا ہے، نالج بڑھ رہا ہے، اس کے لیے نہیں، نالج بھی بڑھتا ہے لیکن اس سے اپنی لائف کو چینج کریں۔ اگر واقعی ہم ایک ایک صورت کو بھی پڑھ کے اپنی لائف پہ اس کا امپلیمنٹ شروع کر دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ بالکل ہی رخ بدل جائے گا۔
اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارے اوپر حالات لے کے آتے ہیں، کسی بھی قسم کے حالات، تو بعض اوقات برے حالات جو ہیں ہمیں ناشکرہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ تو رخ بدلنے کے لیے حالات لائے، کہ یہ والا رخ اس کا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں تو وہ اس لیے رخ بدلنے کے لیے ایسے حالات دیتے ہیں کہ یہاں سے ہٹے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہیں لگے رہتے ہیں اور اپنی عقل کو جو ہے نا ڈومینیٹ کرتے ہیں، باقی چیزوں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہمیں بیسیکلی قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے اور اس سے سیکھ کے اپنی لائف کو چینج کرنا چاہیے۔ یہ بیسیکلی قرآن مجید کا جو اصل میسیج اور مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔